اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بہت خاص، ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری ریلیٹیبل ہے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسے ٹاپکس لے کے آؤں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہو اور بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہو۔ آج کا ٹاپک ہے کالے جادو کے اوپر، بلیک میجک۔ واٹ از بلیک میجک؟ کالا جادو کیا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کتنی حقیقت ہے؟ کن لوگوں کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے؟ اور اس کی کیا کیا علامات ہیں، سمبلز ہیں، اور اس کے علاج کیا ہے؟ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کالا جادو کیا ہے۔ کالا جادو ایک ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا ناپسندیدہ عمل ہے جو انسان کرتا ہے دوسرے انسان کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، بیمار کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اس کو قبر تک اتارنے کے لیے نعوذ باللہ کالا جادو کروایا جاتا ہے۔ اب کالا جادو کیوں کروایا جاتا ہے؟ جب کسی انسان کو دوسرے بندے کی ترقی دیکھنا برداشت نہ ہو رہی ہو، اس سے جیلس ہو رہی ہو، حسد ہو رہی ہو، اس کی خوبصورتی اس سے برداشت نہ ہو رہی ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے، مجھ سے زیادہ اتنا پیارا کیوں، اس کی اتنی تعریف کیوں کی جاتی ہے، میری کیوں نہیں تعریف کی جاتی، مجھے کیوں نہیں سمجھا جاتا، مجھے کیوں نہیں امپورٹنس دی جاتی، اور حسد ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئی۔ یا کوئی لوگ دشمنی نکالنے کے لیے بھی کالا جادو کرتے ہیں، دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے کہ بھئی اس کو نا آپ ذرا کالے جادو کی مات مارتے ہیں، اس نے ہمارا یہ کام کیا تھا نا، ہم اس کو زور ہاتھ سے نہیں لڑ سکتے، وہ ہمارے سے طاقتور ہے، زیادہ امیر ہے، پیسوں والا ہے، پولیس اس کے پاس ہے ہر وقت، یہ وہ، تو ہم اس کو کالے جادو کی موت مارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر کالا جادو کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے۔ اب ہوتا کن لوگوں کے اوپر ہے؟ ہوتا ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، جو ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، جو برائی کے کاموں میں زیادہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، وضو میں نہیں رہتے، ذکر اذکار میں نہیں رہتے، اپنی پروٹیکشن نہیں کرتے، ان لوگوں کے اوپر کالا جادو بہت زیادہ اثر کر سکتا ہے۔ اور جو تھوڑے بہت نمازی ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اور کبھی اس کو ذکر کر لیا کبھی نہ کیا، کبھی صدقہ دے دیا کبھی نہ دیا، ان کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کا رجوع اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہوں گے ان کے اوپر بھی کالا جادو ہو سکتا ہے، لیکن بہت مشکل ہے۔ کالا جادو اتنا آسان کام نہیں ہے کہ فوراً ہو جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ آپ پیسے دیں ہمیں، آپ کو 2 دن میں رزلٹ مل جائے گا، 2 دن میں بندہ ایسے ہو جائے گا، اس کا فلانا نقصان ہو جائے گا، کالا جادو اتنا آسان کام نہیں ہے نعوذ باللہ۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اور اب ہمیں تھوڑی سی بھی بیماری آتی ہے نا، کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی سچویشن خراب ہوتی ہے، فوری طور پہ ہمارے مائنڈ میں جی انہیں کالا جادو ساڑھے تے کیتا ہے، ساڑھے تے کالا جادو ہو گیا۔ کالا جادو اتنا بھی آسان نہیں ہے ہو جانا، اس کے مختلف سٹیپس ہیں اور مختلف اس کی ترتیبیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیسی بات ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کام دنیا کے بیٹھے نعوذ باللہ خدا، دنیا کے خدا جو بنے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ کام کروانے والے بھی اللہ تعالیٰ ان کا، اللہ بہتر جانے ان کی بخشش ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بہت بڑا شرک کر رہے ہیں، کیونکہ یہ شرک ہو گیا نا، ان کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر بندہ شرک پہ فوت ہو جائے نا، اگر اس کی موت ہو جائے شرک کے اوپر، اس کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دنیا کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، ہر قسم کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا کہ اگر وہ بندہ شرک میں فوت ہو گیا۔ اب یہ جو کالا جادو کروانے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک ہی کرتے ہیں نا۔ جو کام خدا کا ہے وہ کام کسی انسان سے کروا رہے ہیں نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اور اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک انجام دے، اور وہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہو گیا کالا جادو۔ اور یہ بھی بات ہوگی کہ کالا جادو کن لوگوں پر ہوتا ہے، کہ جو پلیت، ناپاک رہنا، وضو سے دور رہنا، نمازوں سے دور رہنا، اسکارٹ سے دور رہنا وغیرہ وغیرہ۔ اب کالا جادو کی جس پہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اس کی کیا کیا علامات اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، کون کون سی سمٹمز ایسی ہیں کہ جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کالا جادو ہے۔ کالا جادو ایک جن کے ذریعے ہوتا ہے، جنات کے ذریعے کالا جادو کروایا جاتا ہے، یا تو کالا جادو کچھ چیز کھانے سے فوری اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے آپ سے کوئی عمل کرنا آپ کے اوپر، آپ کو کچھ چیز کھلا دے گا، آپ کے گھر میں کچھ چیز بھیج دے گا دم کر کے، اپنا معاملات کر کے، اللہ معاف کرے، وہ آپ کھاتے ہیں تو آپ کے اوپر جادو اثر ہو جاتا ہے، یا آپ کو پھونک مار دیتے ہیں، یا اگر وہ آپ سے نہیں مل سکتے، آپ سے دور ہیں، اب جیسے کہ پردیس میں بیٹھے ہیں، سوا سمندر پار بیٹھے ہیں، ان کے اوپر بھی جادو ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، ان کی تصویروں کے ذریعے سے کر لیتے ہیں، اور موکل بھیج کے، جنات بھیج کے کرتے ہیں۔ خطرناک گندے شیاطین، اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے۔ تو یہ ان کے ذریعے سے جادو ہوتا ہے، کرواتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان فزیکل تو نہیں جا سکتا نا، وہ بتا بھی نہیں سکتا، اس کو بھی پتا ہے کہ یار وہ یہ میرا دشمن ہے، میں اس کے گھر کیسے جا سکتا ہوں، وہ پھر اللہ معاف کرے جنات کے ذریعے یہ کام کرواتے ہیں۔ اب کالا جادو جب انسان کے اوپر ہو جاتا ہے نا، اس کی سب سے پہلی سمٹمز ہوتی ہے لڑائی جھگڑے۔ یس، اور کالا جادو زیادہ تر میاں بیوی کے اوپر ہی کیوں لاحق ہوتا ہے؟ کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ دنیا کا اور کوئی رشتہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں جتنا میاں بیوی کا رشتہ پسند ہے، سب سے پہلے۔ اور میاں بیوی کے دشمن بھی بہت نکل آتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں سے نکلاتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں سے نکلاتے ہیں، ہمسایوں میں سے نکلاتے ہیں، یا کہیں سے بھی نکل آتے ہیں۔ شیطان جو ہے اس کا سب سے مزیدار کام ہی یہی ہے نا کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑوانا۔ تو خیر، اس کی جو مین سمٹم ہے نا وہ یہ ہے سب سے پہلی، کہ ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا رہے گا، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہونی شروع ہو جائے گی، بڑی بڑی باتیں چھوٹی لگنے لگیں گی، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی لگنے لگیں گی، اچانک سے موڈ سوئنگز ہو جائیں گے، خاوند کا بیوی سے موڈ سوئنگ ہو جائے گا، بیوی کا خاوند سے موڈ سوئنگ ہو جائے گا، خاوند کو بیوی سے نفرت ہونی شروع ہو جائے گی، بیوی کو خاوند سے نفرت ہونی شروع ہو جائے گی، یعنی کہ دونوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی، کلیش آ جائے گا، دیوار آ جائے گی، اور وہ اختلافات بڑھنے شروع ہو جائیں گے، اور مرد کو بیوی سے بدبو آنی شروع ہو جائے گی، حالانکہ بیوی پاک صاف ہوگی اور اپنے آپ کو ویل ڈریس رکھتی ہوگی، پھر بھی اس کو بدبو آتی ہوگی۔ یہ کالے جادو کی ایک علامت ہے۔ اور اس کے بعد گھر میں بے سکونی، مرد کو بھی گھر میں بے سکونی، عورت کو بھی گھر میں بے سکونی، اگر بچے ہیں تو بچے بھی گھر میں بے سکون ہے، گھر کا ماحول اتنا عجیب ہے، اور ہر وقت گندا ماحول ہے، یعنی کہ گندگی اور لڑائی جھگڑے ہونا، اور واش روم، خاص طور پہ واش روم گندا رہنا، کالا جادو یہ ان کے گھر میں ہوتا ہے۔ واش روم کی صفائی نہ رکھنا، اپنے کپڑوں کی صفائی نہ رکھنا، گھر کی صفائی نہ رکھنا، کالے جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہر وقت گھر کا ماحول ہو گیا خراب۔ پھر اس کے بعد دین سے ہوگی دوری، کالے جادو کی دوسری علامت کہ دین سے انسان دور ہو جاتا ہے، نمازوں میں دل نہیں لگتا، ذکر اذکار میں دل نہیں لگتا، بندہ کہتا ہے اتنا سست ہو جاتا ہے، نماز آن ہو رہی ہے، پتہ کیا ہے کہ آن ہو رہی ہے، اب نماز پڑھنی ہے، لیکن سستی، بس موبائل میں بیزی، یا فلانی لڑائی میں بیزی، یا فلانے کام میں مصروف۔ یہ بھی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دور ہو جاتا ہے، اختلافات اللہ تعالیٰ سے بھی دور کر دیتے ہیں یہ کالے جادو والے۔ یہ بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بیماریاں جنم لے لیتی ہیں گھر میں۔ ایک بیمار ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہوتا ہے تیسرا بیمار ہوتا ہے چوتھا بیمار، یعنی کہ ایک صحیح ہے دوسرا بیمار ہے، یہ سرکل چلتا رہتا ہے، ہر وقت بیماری کا ماحول ہے۔ اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، آپ کو رزلٹ میں سب کچھ کلیئر نظر آتا ہے کہ جی رزلٹ تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو انہوں نے کیپچر کرنی جو اس کے اوپر جنات کی کیفیت آئی بھی ہے۔ تو ایک یہ بیماری کا ماحول ہو گیا۔ انسان جب سو کر اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی اس کو دردیں، تکلیفیں، جوڑوں میں درد، کمر میں درد، پٹھوں میں درد، ٹانگوں میں درد، یعنی کہ سو کے اٹھ کر جب انسان اٹھتا ہے تو وہ تو فریش ہونا چاہیے نا اسے، اگر وہ فریش نہیں ہوتا، وہ سست کاہل بیمار رہتا، تو وہ بھی کالے جادو کی کوئی سمٹم ہو سکتی ہے، کنفرم نہیں ہے لیکن سمٹم ہو سکتی ہے کالے جادو کی۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ پیسوں میں برکت نہیں رہتی، رزق میں برکت نہیں رہتی،
ढेर پیسے آ رہے ہوتے ہیں گھر میں, لاکھوں روپے انکم ہوتی ہے گھر میں, بہت پیسہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن پیسوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ پیسہ جا کہاں پہ رہا ہے, پیسہ لگ کہاں پر رہا ہے. لاکھوں روپیہ گھر رہا ہے, 2 دن بعد لاکھ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لاکھ اڑ گیا. سمجھ ہی نہیں آتی پیسوں کی, بے برکتی بڑھ جاتی ہے. یہ بھی کالے جادو کی سمٹم ہوتی ہے, ہو سکتی ہے. پھر گھر میں بھی بے چینی ہو جاتی ہے, گھر سے باہر نکلنے کا دل کرتا ہے کہ یار گھر میں نفرت ہو گئی ہے مجھے, ہر چیز سے بندہ اکتا جاتا ہے, سوشل سے بندہ دور ہو جاتا ہے, دنیا میں بندہ اکیلا اکیلا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو, تنہا رہنا پسند کرتا ہے. یہ بھی کالے جادو کی سمٹم ہوتی ہے. اور اگر آپ نے گھر میں کوئی پرندے یا کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں, جانور میں سے جیسے بلیاں رکھی ہیں یا کوئی کتا رکھا ہے کسی نے, یا اگر پرندے رکھے ہیں, طوطے, برڈز یا کوئی اینی تھنگ ایلس, وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچانک سے. وہ بیمار ہوتے 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 آہستہ آہستہ وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک پرندہ مرتا ہے, دوسرا مرتا ہے, تیسرا مرتا ہے, پرندے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. یس, یہ بھی کالے جادو کی بہت بڑی سمٹمز ہے. پھر خون کے چھینٹے پڑنا, پانی کے چھینٹے پڑنا, کپڑے کتر جانا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے کپڑے کتر گئے ہیں. آپ جب آئرن کرنے کے لیے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرے کپڑے کٹے ہوئے ہیں. یس, یہ بھی کالے جادو کی سمٹم ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وسوسے آتے ہیں. شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں, جنات وسوسے ڈالتے ہیں. اب وسوسے کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی مر جاؤں گا, میری ابھی موت واقع ہو جائے گی. اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں, آپ کو ایکسیڈنٹ کے برے خیالات آئیں گے. یہ وسوسے آپ کا سب سے جو مین کام ہوتا ہے نا, شیطان کا وسوسے ڈالنا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ برے وسوسے آنا, آپ کو نائٹ میئرز آنا, نائٹ میئرز آئیں گے. آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سانپ نظر آ رہے ہیں, آپ کو چھپکلیاں نظر آ رہی ہیں, یا آپ کو بڑے بڑے جو ہے وہ کوئی شیر آپ کو کھا رہا ہے, خون خرابہ دیکھتے ہیں, گوشت دیکھتے ہیں. یہ کالے جادو کی علامت ہو سکتی ہے. نائٹ میئرز ہو گیا. پھر کپڑے کٹ جانا. یس, اور گھر میں سے تعویذ نکلنا. اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار آپ کے گھر میں کوئی آیا بھی نہیں ہے, یا چلو اگر گھر میں آیا تو وہ ڈرائنگ روم میں ہے, تو میرے کمرے میں وہ آیا ہی نہیں, تو میرے کمرے سے تعویذ کیسے نکل رہا ہے؟ تعویذوں کا نکلنا بھی کالے جادو کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ وہ جنات یا موکلوں کے ذریعے گھر میں پہنچائے جاتے ہیں. اللہ اکبر, یہ چیز ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد بدبو آتی ہے. آپ کو گھر میں سے کسی کونے سے آپ کو ایک دم سے ایسی بدبو آئے گی, وہ ہفتے میں 1 بار آئے, 2 بار آئے, دل میں 1 بار آئے, کوئی پتہ نہیں, لیکن ایک مرتبہ وہ بدبو یا خوشبو آپ کو لازمی آتی ہے. سم ٹائمز آپ کو بہت گندی بدبو آتی ہے, اور سم ٹائم آپ کو عجیب سی وہ ایک مہک آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ کیسی ہے, یہ ہم نے تو لگائی نہیں ہے, لیکن یہاں سے یہ بدبو آ رہی ہے. تو یہ بھی ایک چیز کالے جادو کی سمٹم میں آتی ہے. جلے ہوئے گوشت کی خوشبو آتی ہے. تو یہ بھی جو ہے نا وہ کالے جادو کے سمٹمز ہوتے ہیں. اب ان ساری چیزوں جب آپ کے ساتھ آپ کے, اب ہو سکتا ہے کوئی کسی کے ساتھ کوئی 3 مرض ہو رہے ہوں, 3 علامات ہو رہی ہوں, کسی کو 5 علامتیں لگ رہی ہوں, جو میں نے علامتیں لکھی ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ان میں سے کئیوں کو کچھ ہوں گی, کئیوں کو کچھ ہوں گی, یا کئیوں کو سب ہوں گی. تو اس کا آپ نے یہ مطلب ہر کس نے لینا کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہی لاحق ہوا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر بد بھی لگی ہو, آپ کے اوپر جنات کی پوزیشن ہوئی ہو, اور آپ, ظاہر سی بات ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو پھر شیاطین کے قریب ہو جاتا ہے, پھر شیطان بھی اس کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں. تو ان ساری علامتوں میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں جو کہ 100% کالے جادو کو ثابت کرتی ہیں, اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو نظر بد کو بھی شامل کرتی ہیں اور جنوں کے بسیروں کو بھی شامل کرتی ہیں. تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ ان ساری علامتوں میں سے آپ کو کچھ علامتیں ہیں, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سائیکولوجیکل سٹرونگ کریں, اپنے مائنڈ کو سٹرونگ رکھیں, کیونکہ جو یہ وسوسے شیاطین, یہ جو جنات ہوتے ہیں نا, یہ آپ کے دماغ میں گھر کرتے ہیں, دل میں گھر نہیں کرتے, آپ کے دماغ میں اٹیک کرتے ہیں. آپ کو وسوسے ہر ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کے دماغ میں ہوتی ہے. اپنے آپ کو سائیکولوجیکل اتنا سٹرونگ کریں, اور اپنے مائنڈ میں یہ لے کر آئیں کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز, ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. آپ کا اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی نقصان لاحق نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو. یس, کالا جادو بھی اگر آپ کے اوپر ہوا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے, اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے تو ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا. اور ہم ایک سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈھونگی بابوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ 2 نمبر جو عامل بیٹھے ہوئے ہیں, 2 نمبر جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم فوری طور پر ان کے پاس چلے جاتے ہیں. لو جی بابا جی سارے نل اے کم ہو گیا, سن دم کر دو. یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہوتی ہے.
کہ ہم فوری طور پر اپنا علاج کروانے کے لیے بابے کے پاس چلے جاتے ہیں. یار اس کا علاج اتنا سمپل اور اتنا اوتھینٹک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. ہم سب سے پہلے ہمیں وہ کرنا چاہیے. ہمیں گھر بیٹھے اس کا علاج مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ پہ. اب بابے کے پاس جب جاتے ہیں نا تو بابا جی سب سے پہلے آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں. دماغ کے نا 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیٹا, ایک ہوتا ہے الفا. بیٹا حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ میری بات سن رہے ہیں, آنکھیں کھلی بھی, ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, تو دماغ کا بیٹا ورژن ہمارا چل رہا ہے. تو جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں نا تو سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارا الفا ورژن ہوتا ہے. تو بابے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے الفا ورژن میں کھیلتے ہیں. کیا کرتے ہیں, ہماری آنکھیں بند کرواتے ہیں, ہم الفا موڈ میں چلے جاتے ہیں. اب الفا موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پھر یو ایس بی ڈلا کے نا تو وہ اپنے آپ کے دماغ میں اور وسوسے ڈالتے ہیں. آپ کو جی پہاڑ نظر آ رہے ہیں, آپ کو فلانا گوشت نظر آ رہا ہے, آپ کو وہ کھوپڑی نظر آ رہی ہے فلانی, آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, سانپ بچھو نظر آ رہے ہیں. بندہ تو آلریڈی ڈرا ہوتا ہے, بندہ تو آلریڈی پریشان ہوتا ہے. وہ اس کی بات سنتا ہے تو وہ ہپنوٹائز ہو جاتا ہے, کہتا ہے جی 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 بالکل ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے, ہمیں فلانی روشنی آگ نظر آ رہی ہے. جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا آپ وہ بول رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کے ساتھ جو آپ کے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوئی ہوئی یہ تو بڑا زبردست بابا ہے, اس نے تو پکڑ لیا ہے. وہ اگر آپ کو سر درد بھی ہے نا تو بابا جی نے آپ کو کالا جادو بتا دینا ہے. اگر آپ کی ٹانگ میں درد ہو رہی ہے, ٹانگ میں درد آپ کی وائٹامنز ڈی کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہے, بابا جی نے کالا جادو کا آپ کو نسخہ لکھ دینا کہ جی اس کی فلانی مرغیاں لے کے آؤ کالے رنگ کی, الو کا خون لے کر آؤ, اس کی یہ فلانی کھوپڑی لے کر آؤ, سوئیاں لے کر آؤ, فلانا لے کر آؤ, یہ کام کرو. اللہ اکبر. پھر وہ تویز دے دیتے ہیں کہ تویز یہ آپ نے گلے میں باندھنا ہے, یہ آپ نے گھر میں ٹانگ دینا ہے, اس کو فریم کروا لینا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے تویزوں کا. اللہ کے نبی نے تویزوں سے کروں سے منع فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو سختی سے منع کیا ہے کہ تویز مت پہنا ہے. تو سب سے پہلے بابا جی ہمارا یہ کام کروا دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو ان کے پاس جانے سے گریز کریں, اپنا علاج خود کریں, رقیہ کریں. اگر آپ رقیہ نہیں کر سکتے, دم اپنے اوپر نہیں کر سکتے, تو آپ اپنے گھر میں کسی سے کروا لیں. اس کے لیے اس کو 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری نہیں ہے. اس کو اتنا ہونا ضروری ہے کہ وہ وضو کرے, وضو کر کے نماز پڑھے, نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے, پھر صبح شام کے اذکار پڑھے اور آپ کو دم کر دے. سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ خود انسان اپنا علاج نہیں کر سکتا. وہ اپنے بھائی سے کروا لے, بہن سے کروا لے, والدین سے کروا لے, ماں باپ کوئی بھی آپ کا حیات ہے ان سے وہ علاج کروا سکتا ہے. اب علاج کیا ہے اس کا بہترین اوتھینٹک علاج میں آپ کو بتانے لگا ہوں. میں نے بھی اس کے اوپر عمل کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بہت استفادہ دیا ہے, بہت فائدہ ہوا ہے مجھے. اللہ کا شکر ہے, میرے گھر میں بھی سکون ہے الحمدللہ. کافی پریشانیوں سے میں گزرا ہوں, اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے اتنی ایج میں بہت چیزیں دیکھی ہیں اور میں نے اس کا علاج قرآن و حدیث سے ڈھونڈ کر خود بھی کیا ہے. میں کسی کے پاس نہیں گیا, میں نے خود اپنا علاج کیا ہے. اور میں الحمدللہ اپنے رشتہ دار جو میرے بہن بھائیوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں ان کا بھی دم درود ان کو بھی کر دیتا ہوں, رقیہ کر لیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو ہر کوئی کر سکتا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص بندہ کرے, آپ بھی کر سکتے ہیں اپنا علاج. اب علاج کیا ہے؟ جب آپ کو یہ ساری علامتوں میں کوئی علامت نظر آ جاتی ہے نا, سب سے پہلے اپنے آپ کو غسل دیں, بیری کے پتوں کا غسل دیں, یا بیری کے پتے نہیں ملتے تو آپ ویسے ہی غسل کر لیں. غسل کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں. نماز 5 وقت کی آپ نے باجماعت ادا کرنی ہے. کوشش کرنی ہے کہ آپ کی نماز نہ جائے, آپ سے جان چلی جائے پر اگر نماز نہ جائے. نمازوں کی پابندی کریں, پھر اس کے بعد ذکر اذکار کی پابندی کریں. استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جب آپ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے نا, آپ کا اثر ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. سورہ بقرہ آپ ہر روز پڑھ رہے 40 دن تک. یہ مفسرین کہتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے, اللہ کا معاف کرے, کہ 40 دن تک سورہ بقرہ آپ کو مسلسل پڑھنی ہے. یا آپ ایک دن میں ایک دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لیں, یا آپ ایک آیت پڑھ لیں, یا آپ ایک رکوع پڑھ لیں, ایک ربع پڑھ لیں, نصف پڑھ لیں, جتنی آپ کی کنوینئنسی ہے نا, جو آپ کو سہولت ہے, سورہ بقرہ آپ پڑھ لیں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے آپ اس کی تلاوت لگا دیں. صبح کے ٹائم تلاوت لگائیں, شام کے ٹائم تلاوت لگائیں. 2 ٹائم سورہ بقرہ کی تلاوت یا کریں یا لگائیں, اس کو تسلی کے ساتھ سارے گھر والے سنیں. انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی جنات ہیں, شیاطین ہیں, یہ سب دفع ہو جائیں گے, آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گے.
سورہ بقرہ سب سے نمبر سے ان کا علاج ہے، سب سے نمبر 1 پہ۔ پھر اس کے بعد موعظتین۔ موعظتین میں کیا؟ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کی کثرت کریں۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ ایک آیت ہے، میں آپ کو ابھی ڈسکرپشن پہ بھی لکھ دوں گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ 100 مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 100 ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالی آئی گارنٹی یو، قسم اس ذات کی، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ان چیزوں سے، پریشانی سے آزاد کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کا برے سے برا جان لیوا جادو بھی ہوا ہوگا نا، وہ ختم کر دے گا انشاءاللہ، اس کا اثر ظاہر کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ رجوع کرے، اور یہ جو 3 آپ کو کام بتائے ہیں یہ آپ باقاعدگی سے کریں۔ گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے واش روم کو صاف رکھیں۔ بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اپنے واش روم، بیت الخلاء جس کو ہم واش روم کہتے ہیں یا لیٹرین کہتے ہیں، اس کے دروازے کو بند رکھیں۔ جب آپ داخل ہوں آپ نے دعا پڑھنے کے اندر جانا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور آپ نے لیفٹ پاؤں اپنے اندر رکھنا ہے۔ واش روم میں زیادہ دیر سٹے نہیں کرنا، موبائل فون نہیں لے کے جانا۔ یہ آج کل عادت بن جاتی ہے لوگوں کی کہ ہم موبائل فون ساتھ لے جاتے ہیں، وائی فائی آ رہا ہوتا ہے نا اندر تو ذرا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے۔ اس سے گریز کریں، کیونکہ جنات کا پورے گھر میں سب سے زیادہ بسیرا شیاطین کا جنات کا آپ کے واش روم میں ہوتا ہے۔ اپنے واش روم کو صاف ستھرا چمکتا رکھیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ واش روم میں جائیں آپ دعا پڑھ کے جائیں، بایاں پاؤں اندر رکھ کے جائیں، اور واش روم سے جلدی فارغ ہو کے جب باہر نکلیں تو غفرانک دعا پڑھیں، اور رائٹ پاؤں آپ نے باہر رکھنا باہر نکلتے وقت۔ یہ اللہ کے نبی نے چیزیں بتائی ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو واش روم کا جب آپ باہر آ جائیں گے نا غفرانہ کا پڑھ کے، اپنے واش روم کے دروازے کو مکمل طور پہ بند کر دیں۔ خاص طور پہ ان گھروں کے لیے زیادہ مشکلاتیں ہوتی ہیں کہ جن گھروں میں اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، وہاں پر جنات زیادہ بسیرا کرتے ہیں کہ ان کے باتھ روم یا تو کھلے رہتے ہیں یا گندے رہتے ہیں، ان کی سمیل آتی رہتی ہے۔ اٹیچ باتھ روم والوں کو زیادہ خیال رکھنا ہے، اور جن کا انڈیویجول ہے، علیحدہ طور پہ واش روم بنا ہوا ہے، تو وہ اپنے گھر کا واش روم کا دروازہ خاص طور پر بند رکھیں جب آپ یوز کریں۔ جب اندر جانا پھر کھولنا، کیونکہ جن وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ کے پورے گھر میں بسیرے ڈال دیتے ہیں۔ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں، گھر کو پاک صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو پاک صاف رکھیں، اور صدقے زیادہ سے زیادہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام شیاطین سے محفوظ رکھے، کالے جادو سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو کرنے کرانے والے ہیں ان کے انجام اور ان کے سزا کے بارے میں مکمل ویڈیو انشاءاللہ ضرور بناؤں گا۔ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ آپ کے گھر کا دشمن ہے، آپ کی زندگی کا دشمن ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کی صحت کا دشمن ہے، آپ کے رزق کا دشمن ہے، کیا وہ اپنے گھر میں سکون سے سو پاتا ہے؟ نہیں، ان کے گھر میں آپ سے زیادہ تکلیفیں مشکل آتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام سے، ایمان سے دور ہو گئے ہیں، کفر میں چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ایسے لوگوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا سچا نیک مسلمان بنائے، آمین۔